السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے سورۃ الملک شروع کی بھی ہے اور کل ہم نے سورۃ الملک کی 19 آیاتیں مکمل کر لی، یعنی یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الملک مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن حمزہ کو میم سے ملائیں گے اس لیے کہ میم پر تشدید ہے، اور میم پر جب تشدید آ جائے تو میم پر غنہ کیا جاتا ہے۔ پھر میم کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون ساکن ہے لیکن نون پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ ھذا الذی، ہا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، پھر ذال کو ہم لام سے ملا دیں گے۔ اس کے درمیان دو الف ہیں، ایک الف یہ ہے، ایک الف یہ لکھی ہوئی ہے، ان دونوں کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ ہم نے ذال کو لام سے ملا دینا ہے۔ لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ کریں گے، پھر ذال کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ذال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ ہوا، نہ ہا کو کھینچنا ہے نہ واو کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جند لکم، جیم کو نون سے ملائیں گے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ، پھر دال کو لام سے ملا دیں گے۔ دال پر تنوین ہے، پھر ہم تنوین کو لام سے ملا دیں گے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، پھر کاف کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ ینصرکم، یا کو نون سے ملائیں گے اخفا یعنی غنہ کے ساتھ، صاد کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے، صاد میں سیٹی بھی ادا کرنی ہے، را کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، کاف کو ہم میم سے ملائیں گے اس لیے کہ میم ساکن ہے۔ اب میم ساکن کے بعد میم آ گئی تو اب ان دونوں کا آپس میں ہم ادغام کریں گے۔ ینصرکم من، اسی طریقے غنے کے ساتھ ہم نے ادغام کرنا ہے میم میم کا آپس میں، پھر میم کو ہم نون سے ملائیں گے غنے کے ساتھ۔ من دون الرحمن، دال کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، نون کو ہم را سے ملائیں گے، را پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کرنا ہے۔ اس را اور نون کے درمیان دو حرف اور بھی لکھے ہوئے ہیں، الف بھی لکھی ہوئی ہے، لام بھی لکھی ہوئی ہے۔ ناظرہ کے اعتبار سے آپ نے یہ نہیں پڑھنا، بس اتنا سمجھ لینا ہے اس بات میں کہ یہاں پر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے۔ پھر را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے، پھر را کو ہم ہا سے ملائیں گے اس لیے کہ ہا ساکن ہے، میم پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، نون کو ہم وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ امن ھذا الذی ہوا جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون، حمزہ کو صاف کر کے پڑھنا ہے، نون کو ہم لام سے ملائیں گے اس لیے لام سے ملائیں گے، لام ساکن ہے، کاف پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، فا کو باریک کر کے پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اس لیے کہ را پر زبر ہے، پھر را کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ الا، حمزہ کو لام سے ملائیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے، پھر لام کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گئی تو ہم نے پھر لام کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ فی غرور، فا کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ غین موٹے حروف میں سے ہے،
را کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ را پر پیش ہے، اور پھر اس را کو بھی ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ جب وقف کریں گے پھر یہ را ساکن ہو جائے گی۔ ان الکافرون الا فی غرور۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ امن، حمزہ کو میم سے ملائیں گے اس لیے کہ میم پر تشدید ہے، میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے، پھر میم کو نون سے ملائیں گے بغیر غننے کے، یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ هذا الذی، ہا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، دال کو بالکل نرم کر کے باریک کر کے پڑھنے کے ساتھ دال کو ہم ڈائریکٹ لام سے ملا دیں گے، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، پھر دال کو یا سے ملائیں گے، اس لیے کہ یا ساکن ہے اور یا حروف مدہ میں سے ہے، تو اس وجہ سے دال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یرزقکم، یا کو را سے ملائیں گے اس لیے کہ را ساکن ہے، اور را ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے پھر را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ زا کو ہم نے بالکل نہیں کھینچنا، زا کو سختی سے پڑھنا ہے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قاف کو موٹا پڑھنے کے ساتھ ہی باریک حرف آ گیا کاف، تو اس بات کا ہم نے ضرور خیال کرنا ہے۔ پھر کاف کو ہم میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ یرزقکم، قوکم، قوکم، اس طریقے سے خیال کر کے پڑھنا ہے۔ ان، حمزہ کو نون سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ امسک، حمزہ کو میم سے ملانا ہے بغیر غننے کے، سین پر سیٹی نکال کر پڑھنا ہے، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ رزق، را کو باریک کر کے پڑھیں گے، پھر را کو زا سے ملائیں گے، زا ساکن ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ ہا پر الٹا پیش لکھی ہوئی ہے، جس حرف پر الٹا پیش ہو تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچتے ہیں، لیکن ہم جب یہاں وقف کریں گے پھر ہا کو ساکن کر دیں گے۔ وقف کی صورت میں نے پڑھ کے بتا دی ہے، دوبارہ بھی بتلا دیتا ہوں۔ رزق، جب ہم اس پر وقف کریں گے تو پھر ایسے پڑھیں گے، جب وقف نہیں کریں گے تو پھر کیسے پڑھنا ہے؟ رزقہ بلجو، تو پھر ہم ایسے پڑھیں گے۔ بلجو، با کو لام سے ملائیں گے، لام لام کا آپس میں ادغام ہو جائے گا، اور لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، پھر لام کو ہم جیم سے ملا دیں گے اس لیے کہ جیم پر تشدید ہے، پھر جیم کو واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے، پھر جیم کو ہم کھینچیں گے اس لیے کہ جیم کے بعد حروف مدہ میں سے واو آ گیا۔ بلجو فی، فا کو یا سے ملائیں گے، یا حروف مدہ میں سے ہے اس لیے فا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ عتو ونفور، عین کو صاف کر کے پڑھنا ہے، گلے سے نکالیں گے، تا کو واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو پر تشدید ہے، پھر واو کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ گیا حروف ملون میں سے، تو ان کا آپس میں ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ، دونوں واو پر تشدید ہونے کی وجہ سے ٹھہراؤ کرنا ہے اور دونوں واو کو صاف کر کے پڑھنا ہے۔ فا کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ بل لجوا فی عتو ونفور افمن یمشی، حمزہ کو صاف کر کے پڑھنا ہے، اس کے بعد فا ہے، فا کو باریک کر کے پڑھیں گے، پھر میم کے بعد نون ساکن ہے، اب نون ساکن کے بعد یا آ گئی تو لہٰذا ہم ادغام کے قاعدے سے اس نون کو ہم ختم کر دیں گے، میم کو پھر ہم یا میں ملا دیں گے ادغام کے ساتھ یعنی غنہ کے ساتھ، پھر یا کو ہم میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے، شین کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے شین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ افمن یمشی مکبا، میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، کاف کو با سے ملائیں گے اس لیے کہ با پر تشدید ہے، با پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے،
لیکن با پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ علا، لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وجہہ، واو کو جیم سے ملائیں گے، جیم پر قلقلہ کیا جائے گا اس لیے کہ جیم ساکن ہے، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اس ہا کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے، اس ہا کے بعد ایک اور ہا ہے، اس کے نیچے کڑی زیر بھی ہے، اوپر مد بھی ہے، تو لہٰذا دونوں کو صاف کر کے اس ہا کو ہم 3 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، حمزہ کو ہا سے ملائیں گے، ہا کو ہم گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے۔ دال پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے دال کو ایک الف کی مقدار کھینچنا تھا، لیکن دال پر مد ہونے کی وجہ سے پھر 3 الف کی مقدار کھینچیں گے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ امن یمشی، یہاں بھی وہی قاعدہ لگے گا جو میں نے پچھلے یہاں پر بتلایا ہے، یہاں پر وہی قاعدہ ہوگا۔ سویاً، سین میں سٹی ادا کریں گے، واو کو یا سے ملا دیں گے، یا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے، اور یا پر 2 زبر ہونے کی وجہ سے یہاں پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ علی صراط، صاد کو موٹا کر کے پڑھنے کے ساتھ صاد میں سٹی بھی نکالیں گے، را کے بعد حروف مدہ میں سے الف ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور را کو موٹا بھی کر کے پڑھیں گے۔ طا کو موٹا پڑھنے کے ساتھ طا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تو ہم اس تنوین کو ختم کر کے طا کو میم سے ملائیں گے ادغام کے قاعدے سے۔ میم پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ بھی کریں گے اور غنہ بھی کر کے پڑھیں گے۔ مستقیم، میم کو سین سے ملائیں گے، سین میں سٹی ادا کریں گے، تا کو باریک پڑھنا ہے، قاف کو موٹا پڑھنے کے ساتھ قاف کو یا سے ملائیں گے، یا حروف مدہ میں سے ہے اس لیے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اہداء من یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔